سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ کچھ تو اپنی کرتوت کی وجہ سے پریشان ہیں اور کچھ شیاطین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج 100 میں سے 40% ایسے لوگ ہیں جو شیطان سے پریشان ہیں، اور اس کے لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اسی طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے لوگ ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہاں ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سفلی والے، جنتر منتر والے ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں گھومتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور صرف پیسہ ہی نہیں لوٹتے، ساتھ ساتھ ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آسان سا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، چاہے وہ بخار ہو، چاہے وہ سردی ہو، چاہے وہ کھانسی ہو، بھوت ہو، شیطان ہو، جنات ہو، خبیث ہو، ہر بیماری کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ یہ آیت شفا ہے۔ کوئی بھی بیمار آدمی، کوئی بھی پریشان حال آدمی اگر یہ شکوہ کرتا ہے تو فوراً آپ آیت شفا کی تلاوت کر کے بارش کے پانی پر دم کریں، آب زمزم پر دم کریں، اور اس مریض کو پلا دیں، اور یقین اور ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو جلد سے جلد اس انسان کو تندرستی عطا فرمائے گا، اس کے مرض کو دور فرما دے گا۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ اگر موت نہیں ہے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرما دے گا۔ کسی کے اوپر جن ہے، خبیث ہے، اگر زیادہ سے زیادہ پریشان کرتا ہے تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علاج تو خود آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ نادی علی پڑھیں، اگر آپ کو نادی علی یاد نہیں ہے تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے نادی علی۔ اگر کسی کے اوپر بڑا سے بڑا جن ہے، خبیث ہے، تو 15 مرتبہ نادی علی کی تلاوت کر کے پانی پر دم کریں، سرسوں کے تیل میں پھونک ماریں، تیل دونوں کانوں کے اندر ڈالیں تھوڑا تھوڑا، اور دونوں انگلیوں سے دھیرے دھیرے دبائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نادی علی کی برکت سے شیطان، بھوت، خبیث، جن یہ بھاگتا نظر آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کینسر جیسی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔
جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ 100 دانے کی ایک تسبیح لے لیں اور مریض کے سرہانے بیٹھ جائیں، اور تسبیح کا نچلا حصہ مریض کے سر سے ٹکراتا ہو، چھوتا ہو، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے جائیں اور مریض پر دم کرتے جائیں۔ یقیناً میرا یقین ہے کہ اگر موت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس انسان کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی کسی تانترک، کسی جادوگر، کسی سفلی والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 111 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھیں، ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ کوئی فقیر اگر کسی کے دروازے پر آتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اے میری مدد کرنے والے، مجھے بھیک دینے والے، مجھے روزی دینے والے، مجھے کھانا کھلانے والے، جب بار بار یہی ورد کرتا ہے تو پتھر دل انسان بھی ہو اس کا کلیجہ موم ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ مگر وہ پروردگار عالم جو ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بار بار اگر یہی وظیفہ پڑھیں گے، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، اے اللہ اے روزی دینے والے، اے اللہ اے روزی دینے والے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ یقیناً رحمت جوش میں آئے گی۔ ذرا آپ آزما کر تو دیکھیے۔ اللہ کے ہاں کیا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب مانگیے تو مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنا لیجیے۔ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری رضا کے بغیر۔ مصطفیٰ جان رحمت کو وسیلہ بنائیے اور اللہ کی بارگاہ میں مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے روزی دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے میری بخشش فرما دے۔ تو میرا دعویٰ ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک پتلی سی کتاب ہے درود مقدس کی، میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کافروں نے قید کر رکھا ہے، اب میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میرا گھر کیسے چلے گا؟ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، میرے گھر میں فاقہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم وظیفہ پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تو سرکار فرماتے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ورد کرو، وظیفہ پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو پڑھتے رہو۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اس وظیفے کو شروع کر دیے، پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دن کے بعد حضرت سالم قید خانے سے واپس آئے تو ساتھ میں 4000 بکریوں کو بھی لے کر آ گئے۔ ہم ہوتے تو بہت خوش ہوتے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، مگر وہ صاحب رسول تھے، وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرا بیٹا قید سے رہائی پا لیا ہے، گھر آ گیا ہے، مگر ساتھ میں 4000 بکریوں کو بھی لے کر آیا ہے، یا رسول اللہ وہ مال میرے لیے حلال ہے، جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پوری کی پوری آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، جو بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، میں اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہوں اور ایسی جگہ سے میں روزی عطا فرماتا ہوں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے غیب سے روزی عطا فرمایا ہے۔ یہ وظیفے کی برکت ہے، ذرا آپ کر کے تو دیکھیے۔ دن بھر ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے،
झूठ बोलना है, शिकवा करना है, गीबत करनी है, खुराफात में मुब्तला रहना है और कहेंगे घर में बरकत नहीं होती है। कहाँ से बरकत होगी? आप नमाज पढ़िए, सच्चे दिल से अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए और अल्लाह की रहमत देखिए किस तरह से जोश में नहीं आती है। अल्लाह की रहमत ज़रूर जोश में आएगी, मगर आप अल्लाह की बारगाह में मांग के तो देखिए। हम मांगते ही नहीं और शिकवा करते कि मेरे घर में बरकत नहीं होती। आप कभी भूखे भरे हैं? 7 महीने से कारोबार बंद है लॉकडाउन की वजह से, लोग घर में बैठे हुए हैं। अगर रोज़ी किसी इंसान के हाथ में होती तो कितने गरीब भूखे मर गए होते। मगर अब तक आपने देखा है किसी का चूल्हा बंद है या कोई भूखा मरा है? नहीं। समंदर के नीचे तैरती हुई मछलियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पौधा उगा दिया है। यह क्या है? उसके लिए रोज़ी है। मटर के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उस कीड़े के लिए भी रोज़ी का इंतज़ाम फरमाया है। आप नाशुक्री मत कीजिए, आप अल्लाह की शुक्र अदा कीजिए। जब अल्लाह की आप शुक्रिया अदा करेंगे तो यकीनन आपके घर में बरकत होगी। जब नाशुक्री करेंगे तो घर में कभी बरकत नहीं होगी। ये चंद बातें थी, आप इस पर अमल करके देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुनाहों को अल्लाह बख्श दे तो आप वजीफ़ा बना लीजिए, रोज़ाना कम से कम 111 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 111 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम रोज़ाना पढ़ें। आपका पिछला गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। और 111 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने की आदत डालिए। जब आपकी आदत हो जाएगी तो मुझे यकीन है इस दरूद की बरकत से आप दुनिया में भी कामयाब हो रहेंगे और मरने के बाद यही दरूद कब्र में रोशनी पैदा करेगा। कोई पूछे तो कह देना यही मर्जी कुदरत है। मदीना जिसको कहते हैं मेरी जन्नत की जन्नत है। हमेशा रखना होठों पर दरूद पाक के जुगनू, तुम्हें तो कब्र में लोगों उजाले की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।